السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ جے پال اپنی اس فتح سے بہت خوش تھا۔ اس کی پسندیدہ عورت اس کے عشرت کدے پر داخل ہو چکی تھی۔ درباری پنڈت برج موہن نے راجہ جے پال اور ارمغانہ کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا تھا۔ جب وہ برہمن حکمراں کے ساتھ آگ کے گرد پھیرے لگا رہی تھی تو اس کے تصورات میں بڑے عجیب مناظر ابھر رہے تھے۔ وہ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ پورے غزنی میں آگ لگی ہوئی ہے اور سبکتگین کے تخت و تاج بھڑکتے ہوئے شعلوں میں جل رہے ہیں۔ پھر اس کی آنکھوں نے یہ منظر دیکھا کہ سبکتگین کا کٹا ہوا سر اس کے قدموں میں پڑا ہے اور وہ غزنی کی سابق ملکہ کی بجائے ملکہ ہند بن گئی ہے اور بے شمار انسانی گردنیں اس کی آگے جھکی ہوئی ہیں۔ ارمغانہ کے پورے جسم میں کیف و نشاط کی تند و تیز لہریں اٹھ رہی تھیں اور انتہائی سرخوشی کے عالم میں لڑکھڑاتے قدموں سے آگ کے گرد پھیرے لگا رہی تھی۔ پنڈت برج موہن نے ارمغانہ شیرازی کا ہندوانی نام سمترا دیوی تجویز کیا تھا۔ ارمغانہ کو اپنا نیا نام بہت پسند تھا، خصوصاً دیوی کا لفظ کہ اس سے اقتدار، پرستش اور غلبے کا تاثر ملتا تھا۔ اگرچہ برج کے سوائے شادی کا کوئی دوسرا گواہ موجود نہیں تھا، لیکن ارمغانہ مطمئن تھی کہ وہ بہت جلد راجہ کو اپنا غلام بنا لے گی۔ برہمن حکمراں نے اپنے خفیہ عشرت کدے کو اس طرح آراستہ کیا تھا کہ ارمغانہ کی آنکھیں خیرہ ہوئی جاتی تھیں۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں دولت کا ایسا عظیم الشان مظاہرہ نہیں دیکھا تھا۔ پھر جب جے پال نے اپنی نئی دلہن کو ہیروں کے ہار پہنانے شروع کیے تو ان کے بوجھ سے ارمغانہ جھکنے لگی۔ بس مہاراجا، اس نے ایک ادائے خاص کے ساتھ دونوں ہاتھ جوڑ دیے، میں دولت کے انبار کی بھوکی نہیں ہوں، مجھے تو سمراٹ کی محبت چاہیے۔ ارمغانہ ایسی دل فریب باتیں کر رہی تھی کہ جے پال گھٹنوں کے بل اس کے سامنے جھک گیا۔ ایک تو قدرتی حسن اور دوسرے یہ بے پناہ آرائش۔ آج ارمغانہ کسی اور ہی دنیا کی مخلوق نظر آ رہی تھی۔ سمترا، بے شک تو کسی دیوی سے کم نہیں۔ راجہ جے پال کے ہوش و حواس گم ہوتے جا رہے تھے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے آکاش سے کوئی اپسراس دھرتی پر اتر آئی ہو۔ ارمغانہ کی تیز نظروں نے چند لمحوں میں اندازہ کر لیا تھا کہ راجہ جے پال اس کی غلامی پر رضامند ہو چکا ہے۔ سمراٹ، مجھے اس پر فخر ہے کہ میں آپ کی شریک حیات بن کر اپنی زندگی کا نیا سفر شروع کر رہی ہوں۔ ارمغانہ کی عشوہ ترازیاں اپنے عروج پر تھیں، مگر ایک خلش ہمیشہ بے چین رکھے گی کہ عوامی سطح پر مجھے یہ اعزاز حاصل نہیں ہو سکا۔ پریشان نہ ہو سمترا، یہ کہتے ہوئے راجہ جے پال کچھ اور جھک گیا تھا۔ میں اپنے رسم و رواج کی سرکشی اور سپہ سالار بلرام سنگھ کی دیوانگی سے مجبور ہوں۔ برہمن حکمراں ارمغانہ کے حضور اس طرح معذرت پیش کر رہا تھا جیسے وہ اس کا ادنا خدمتگار ہو۔ پہلے میں غزنی پر فتح حاصل کر کے تیرے خوابوں میں رنگ بھر دوں، پھر تجھے رعایا کے سامنے مہارانی کا اعزاز بخشوں گا۔ اگر میں سبکتگین پر لشکر کشی سے پہلے اپنے اور تیرے رشتے کا اعلان کر دوں تو بڑے ہنگامے برپا ہو جائیں گے۔ ابھی مجھے بلرام سنگھ سے بہت کام لینا ہے۔ میں اپنے سپہ سالار کو خوب جانتا ہوں، اگر اسے اس تعلق کی ہوا بھی لگ گئی تو وہ غصے سے پاگل ہو جائے گا، اور سیاسی طور پر ایک پاگل انسان جنگ کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ میں بہرحال غزنی کی جنگ جیتنا چاہتا ہوں اور فی الوقت یہ فتح بلرام سنگھ کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں۔ اگرچہ ارمغانہ کے حسن سوزا نے راجہ جے پال کے دل و دماغ کو جلا کر رکھ دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ پورے ہوش و حواس میں تھا اور بہت ہوشیاری کے ساتھ اپنی نئی بیوی کو بہلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں سمراٹ کی زبان سے ادا ہونے والے ہر لفظ پر اعتبار کرتی ہوں، مگر بلرام سنگھ کی موجودگی میرے لیے ایک ایسا مسئلہ بن گئی ہے کہ جس کا بظاہر کوئی حل نظر نہیں آتا۔ ارمغانہ نے رک رک کر کہا، اور حقیقتاً بلرام سنگھ سے بہت زیادہ خوف زدہ تھی۔ جب غزنی کی فتح کے بعد آپ اس نئے رشتے کا اعلان کریں گے تو کیا وہ خاموشی سے سب کچھ برداشت کر لے گا؟ ارمغانہ نے اپنے اندیشوں کا اظہار کرتے ہوئے کہا، شراب کے اثر سے
راجہ جے پال بہکنے لگا تھا۔ اس نے دھندلی آنکھوں سے ارمغانہ کی طرف دیکھا اور پھر لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، ان فضول باتوں سے اس رات کے حسن کو برباد نہ کرو۔ بلرام کون ہے؟ جے پال کی زبان میں لکنت تھی، مگر آواز سے غیظ و غضب کا اظہار ہو رہا تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں، اور اگر کچھ ہے تو صرف میرا غلام ہے۔ ایک غلام کی حیثیت ہی کیا؟ آقا کی جنبش چشم پر جی اٹھتا ہے اور آقا کی آنکھ کے اشارے پر مر جاتا ہے۔ میں بلرام سنگھ کی موت اور زندگی کا مالک ہوں، جب چاہوں اس کی سانسوں کا شمار ختم کر دوں۔ غزنی کی فتح کے بعد میں اسے اپنے انعام و اکرام سے نوازوں گا اور صاف صاف کہہ دوں گا کہ وہ تم سے دستبردار ہو جائے۔ اگر اس نے اپنے ماتھے پر شکن لائے بغیر میری بات مان لی اور آگے بڑھ کر میرے قدم چھو لیے تو میں اسے اپنے لطف و کرم کے سائے میں امان دے دوں گا، اور اگر اس کے چہرے پر ناگواری کا ہلکا سا عکس بھی ابھر آیا تو پھر میری آتش قہر بلرام سنگھ کی چتا کی آگ بن جائے گی۔ راجہ جے پال کی جذباتی گفتگو سن کر ارمغانہ مطمئن ہو گئی اور اس نے اندازہ کر لیا کہ برہمن حکمران اس کی غلامی پر رضامند ہو چکا ہے۔ یہ ایک بڑی فتح تھی، اور اس فتح کے بعد ارمغانہ کے دل سے بلرام سنگھ کا خوف بھی زائل ہو گیا تھا۔ اب وہ نئے انداز سے حکمرانی کے خواب دیکھ رہی تھی، ایسی حکمرانی کے جس کے حصول کے لیے انسان اپنا مذہب، ضمیر، دل اور جسم غرض سب کچھ فروخت کر دیتا ہے۔ کچھ دن کیف و نشاط کے جزیرے میں گزارنے کے بعد راجہ جے پال اپنے عشرت کدے سے باہر آیا اور اس نے سپہ سالار بلرام سنگھ کو طلب کر کے نئے احکامات جاری کر دیے۔ اس سے پہلے کہ امیر سبکتگین کی چونٹیوں کا لشکر ہماری مملکت کی طرف بڑھے، ہمیں اپنے کوہ پے کر ہاتھیوں کی فوج کو غزنی کے راستے میں کھڑا کر دینا چاہیے، تاکہ یہ پرہول مناظر دیکھ کر شدت خوف سے مسلمان سپاہیوں کے دل کے ٹکڑے ہو جائیں اور ان کی آئندہ نسلوں کے لیے راجہ جے پال کا نام دہشت کی ایک زندہ علامت بن کر رہ جائے۔ برہمن حکمراں کے لہجے میں بڑا غرور تھا۔ اپنے فرما روا کا حکم سن کر بلرام سنگھ احتراماً نصف قد تک جھکا اور پھر سیدھا ہو کر بولا، بہترین جنگی حکمت عملی یہ ہے کہ ہم دشمن پر بے خبری کے عالم میں حملہ کر دیں۔ اس طرح حریف کو نفسیاتی شکست ہو جاتی ہے اور وہ خوف و دہشت میں مبتلا ہو کر ہمت ہار بیٹھتا ہے۔ اگر ہم نے سبکتگین کو ملتان کی طرف بڑھنے دیا تو اس کے حوصلے بلند ہو جائیں گے۔ اس لیے میری رائے میں یہی مناسب ہے کہ جنگ غزنی کی حدود میں لڑی جائے۔ اگرچہ بلرام سنگھ ایک جواں سال سپہ سالار تھا، لیکن فطری ذہانت و تدبر کے باعث وہ بہت تجربہ کار نظر آتا تھا اور جنگ کے فلسفے کو کسی بوڑھے فوجی سے زیادہ بہتر انداز میں سمجھتا تھا۔ بلرام سنگھ، تمہیں میری طرف سے پوری آزادی اور اختیار حاصل ہے، راجہ جے پال نے پرجوش لہجے میں کہا۔ تم جس طرح چاہو دشمن سے جنگ کرو، مگر جنگ کا فیصلہ ہمارے حق میں ہونا چاہیے۔ تم سبکتگین کو میرے قدموں میں جھکا دو یا اسے غزنی کی حدود میں قید کر دو، میں دونوں صورتوں میں تم پر اپنے لطف و کرم کی بارش کر دوں گا۔ سمراٹ کی اس محبت کا 1000 بار شکریہ، مگر بلرام سنگھ کسی انعام کی لالچ میں جنگ نہیں کرتا۔ بلرام سنگھ کا چہرہ جوشی جذبات سے تمتمانے لگا تھا۔ وہ تو ایک ایسا سپاہی ہے جو صرف اپنی دھرتی اور دھرم کی خاطر موت کے اس کاروبار میں حصہ لیتا ہے۔ ہار اور جیت کا اس کے یہاں کوئی تصور نہیں۔ ساری زندگی بھگوان سے ایک ہی پرارتھنا کی ہے کہ تمام زخم بلرام سنگھ کے سینے پر آئیں، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہو تو کوئی یہ نہ کہے کہ بلرام سنگھ کی پشت پر بھی کوئی گھاؤ موجود تھا۔ بلرام سنگھ سچ بول رہا تھا، وہ حقیقتاً اسی انداز کا سپاہی تھا، مگر اس بار اس کے جنگی جنون میں ارمغانہ کی محبت بھی شامل ہو گئی تھی، اور وہ دل کے تقاضوں سے مجبور ہو کر غزنی پر یلغار کرنا چاہتا تھا، تاکہ اپنے وعدے کے مطابق امیر سبکتگین اور محمود کے سر کاٹ کر ارمغانہ کی بارگاہ جمال میں پیش کر سکے۔ راجہ جے پال اپنے سالار کا یہ جذبہ سرفروشی دیکھ کر بہت مسرور و مطمئن تھا، مگر اسے یہ خبر نہیں تھی کہ اس مرتبہ بلرام سنگھ صرف ایک عورت کی خاطر
وحشیانہ جنگ کے منصوبے بنا رہا ہے، وہ عورت جو انتہائی فریب کارانہ انداز سے برہمن حکمران کی بیوی بن چکی ہے۔ میں تمہارے بے غرض جذبات کی قدر کرتا ہوں بلرام سنگھ، راجہ جے پال نے چرب زبانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ برہمن حکمران اپنے سپہ سالار کی جنگی صلاحیتوں سے بھرپور کام لینا چاہتا تھا۔ لڑو اور اس انداز سے لڑو کہ سب کچھ فنا ہو جائے، مگر تاریخ میں برہمنوں اور راجپوتوں کی آبرو باقی رہ جائے۔ ایسا ہی ہوگا سمراٹ، بلرام سنگھ نے اپنی شمشیر کے قبضے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بہت دنوں سے دھرتی کی پیاس نہیں بجھی ہے، مگر اس بار دشمنوں کے خون سے ریگستان بھی جل تھل ہو جائیں گے۔ راجہ جے پال مسکرایا اور بلرام سنگھ راج محل کے ایک مخصوص کمرے سے نکل کر ایسے میدان کی طرف چلا گیا جہاں راجپوت سپاہی بہت تیزی کے ساتھ جمع ہو رہے تھے۔